السلام علیکم. I am Adiba Arif and my topic is idea of separate homeland for Muslims. سب سے پہلے ہمارے پاس سب کانٹیننٹ ہے جس میں مسلمان، ہندو، ڈفرینٹ قومیں جو تھیں وہ یہاں پر رہتی تھی، جن کی لینگویجز ڈفرینٹ تھی، جن کے قومیں بالکل ڈفرینٹ تھی، جن کے مذہب بالکل ایک دوسرے سے ڈفرینٹ تھے. یہ ساری قومیں یہاں پر رہتی تھیں. مسلمان اور ہندو دو الگ الگ قومیں یہ کافی سالوں سے ایک ساتھ رہتی تھیں اس سرزمین پر. لیکن جب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے جو لیڈرز تھے انہوں نے دیکھا کہ یہ دونوں قومیں ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں، ان دونوں کا ساتھ رہنا بہت مشکل ہے. مسلمانوں اور ہندوؤں کے الگ ہونے کی بہت ساری وجوہات ہیں، جن میں سے سب سے پہلے ہمارے پاس آتا ہے ریلیجیس ڈفرینسز. مسلمان اور ہندو دو الگ الگ قومیں ہیں جن کے مذہب ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں. مسلمان جو ہیں وہ اللہ پہ یقین رکھتے ہیں، توحید پہ یقین رکھتے ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ یقین رکھتے ہیں، جبکہ اس کے برعکس جو ہندوز ہیں ان کے بہت زیادہ خدا ہیں. وہ بتوں کو پوجتے ہیں، وہ آگ کی پوجا کرتے ہیں، وہ گائے کی پوجا کرتے ہیں. ان کے اندر کیسٹ سسٹم ہے جن میں مسلمان جو ہیں سب لوگوں کو مساوی درجہ دیتے ہیں، جبکہ ہندو میں ایسا کوئی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے. ان میں کم درجے کے لوگ ہوں گے، اس سے زیادہ درجے کے لوگ ہوں گے. اگلا ہمارے پاس سوشل ڈفرینسز. مسلمانوں کا پہننے کا، اوڑھنے کا، ان کی ثقافت بالکل ڈفرینٹ تھی ہندو سے، اور ہندو کا طریقہ سلیقہ بالکل ڈفرینٹ تھا مسلمانوں سے. اس کے بعد مسلمانوں نے یہ چیز دیکھی کہ جو ہندوز ہیں وہ تو ان کو تو ایجوکیشن دی جا رہی ہے، ایڈوانس ایجوکیشن میں وہ بہت آگے نکل جا رہے ہیں، لیکن مسلمان جو ہیں وہ اس چیز سے فائدہ نہیں اٹھا سک رہے. ان کو ایجوکیشن کی فیلڈ میں بہت پیچھے چھوڑ دیا گیا ہے. نیکسٹ آفٹر دا فریڈم، مسلم لیڈرز نے دیکھا کہ جب برٹش گورنمنٹ یہاں سے چلی جائے گی تو جو ہندوز ہیں وہ تو پہلے سے یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں سے دب کے رہیں، ان کے غلام بن کے رہیں. انہوں نے دیکھا کہ جیسے برٹش حکومت چلی جائے گی تو جو ہندوز جو ہیں وہ تو پورا قبضہ کر لیں گے بر صغیر پہ، اور جو مسلمانوں کو اپنا غلام بنا لیں گے. اس کے بعد مسلمانوں نے دیکھا کہ جو ہندوز تھے وہ تو شروع سے ہمیشہ سے مسلم سے نفرت کرتے آ رہے ہیں، مطلب وہ مسلمانوں کو کسی بھی فیلڈ میں کامیاب ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتے. تب مسلمانوں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم ان سے ایک علیحدہ خود مختار ریاست قائم کریں. 1857 کے بعد ہندوز اور جو برٹش تھے وہ اکٹھے ہو گئے. مسلمس کی اکانومی ختم ہو گئی تھی، ان کی ٹریڈ پالیسیز کو بھی ختم کر دیا گیا تھا. پولیٹیکل ڈفرینسز بٹوین ہندوز اینڈ مسلمس ہیو پلیڈ این امپورٹنٹ رول ان دی ایولیوشن آف ٹو نیشن تھیوری. اس کے علاوہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو مسلمانوں کا سیپریٹ ہوم لینڈ کے لیے ڈیمانڈ کرنے کی جو سب سے مین فیکٹر تھا وہ تھا پولیٹیکل ڈفرینسز. پولیٹیکل ڈفرینسز جو تھے وہ اس نے ایک امپورٹنٹ رول پلے کیا مسلمانوں اور ہندوؤں کے علیحدہ علیحدہ ریاست قائم کرنے میں. ان سب فیکٹر سے بعد ہمارے پاس جو کنکلوژن یہ ہے کہ مسلمانوں نے ان سب چیزوں کو دیکھ کر سیپریٹ ہوم لینڈ کے لیے ڈیمانڈ کی اپنی سیلف رسپیکٹ اور اپنی ڈگنیٹی کے لیے. دین ان 1940 ان لاہور، محمد علی جناح واز دا فاؤنڈر آف پاکستان. انہوں نے اپنی ایک اسپیچ میں بتایا کہ مسلمان اور ہندو دو ایسی قومیں جو کہ ساتھ رہ ہی نہیں سکتی، ان کا ساتھ رہنا ناممکن ہے. مسلمانوں نے اس چیز کو ریئلائز کیا اور پھر انہوں نے اپنے سیف گارڈ کے لیے سیپریٹ الیکٹوریٹ کے لیے ڈیمانڈ کی. We can say that these factors contributed to the foundation of two-nation theory that provides the basis of creation of Pakistan. یہ وہ فیکٹرز تھے جن کی وجہ سے جنہوں نے مسلمانوں کو مجبور کیا کہ وہ ایک سیپریٹ ہوم لینڈ کے لیے ڈیمانڈ کریں، جہاں وہ اپنی زندگی اسلام کے بتائے گئے اصولوں کے مطابق گزار سکیں، جہاں وہ کسی کے بھی غلام نہ ہوں، ہندو ان پہ کوئی حکمرانی نہ کر سکیں، جہاں پر وہ آزاد ہوں، اپنی مرضی سے اپنی زندگی گزار سکیں، اپنی مرضی سے اپنی حکومت کو سلیکٹ کر سکیں، اپنے مذہب کے مطابق اپنی زندگی کو گزار سکیں. اس کے بعد 13 دسمبر 1946 کو قائد اعظم محمد علی جناح نے قوم سے خطاب کرتے ہوئے اسی ٹو نیشن تھیوری کے بارے میں فرمایا.